ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى إكرامه الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی رحمت اور برکت اور مغفرت کے باران بارش نازل فرمائے فرش عزا بچھانے والے مومنین کو عرش معرفت عطا فرمائے اس ذکر حسین فکر حسین عشق عزائے حسین کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے محبین حسین کے تعداد میں برکت عطا فرمائے دشمنان حسین اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرمائے علی و ولی اللہ کہنے والوں کے تعداد میں برکت عطا فرمائے خلافت بلا فصل کے دشمنوں کو نابود پروردگار اپنی رحمت سے نوع انسانی میں لبیک یا حسین کہنے کا شعور عطا فرمائے وارث حسین یوسف زہرا منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعاؤں کی قبولیت مجلس کی قبولیت آپ کی سلامتی مرحومین کی مغفرت مریضوں کی شفا ان سب کے صلوات بلند میرے مجلس کی عنوان کے لیے ایسی آیت کی تلاوت کی ہے کہ جو ہر خطیب سے اس آیت کی تلاوت سنتے رہتے ہو اور سن کے اس آیت کے بارے میں آپ کا ذہن بالکل روشن ہے آیت آپ کو یاد ہے ذاکر بھی خطیب بھی ممبر پہ آئے اور یہی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اور ترجمہ و تفہیم بھی آسان ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ پرہیزگار رہو وکونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آیت بھی آسان ہے تلاوت اور ترجمہ بھی آسان ہے لیکن اس سمندر مفہوم اور تفسیر کے سمندر سے نکلنا مشکل ہے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم ظاہری واہ بھی کرتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں جذبات میں بھی آتے ہیں لیکن گہرائی کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں مجلس کے بارے میں نہیں پڑھتے دعائیں بھی بہت پڑھتے ہیں دعا کے بارے میں نہیں
سمجھتے ہیں. زیارتیں ہر کوئی پڑھے گا، زیارت کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ کیا پڑھا ہے. یہ عزاداری اخروٹ دیکھا نا، اخروٹ باہر چھلکا ہوتا ہے کچا، اندر ایک اس سے سخت چھلکا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے اندر اس کا مغز ہے، اصل جو پھل جو کھاتے ہیں وہ نظر آتا ہے. یہ دین، یہ محبت اہل بیت، یہ قرآن، یہ عزاداری، یہ نماز، عبادت ہمارے لیے اخروٹ کے چھلکے کی طرح ہے. یہ ظاہری حصہ نظر آتا ہے لیکن اندر کا جو اصل قیمت چیز ہے وہاں تک آدمی نہیں پہنچتا ہے. یہ ہے ہمارے لیے مین جو بلا. ابھی دیکھیے 2.5 مہینہ آپ نے آنسو بہائے، جتنا آنسو سے آپ نے چہرہ صاف کیا ہے اتنا ہی گناہوں سے دل کو صاف کر لیا. 2.5 مہینہ محرم سفر میں لنگر کھا کھا کے جتنا شیعہ موٹا ہو گیا ہے اتنا تشیع موٹی ہو گئی ہے. بتائیں مجھے، جتنا حسینیوں کا وزن بڑا ہے اس 2.5 مہینے میں اتنا حسینیت کا وزن بھی بڑا ہے. آپ دوستوں کی دعوتیں کھا کھا کے، ہم علماء بھی لنگر کھا کھا کے، جتنا ہمارا عالم کا وزن بڑا ہے اتنا علم کا بھی وزن بڑھ گیا ہے. بہت مشکل ہے. اب آئیے آیت کی طرف. اب مجھے اجازت دیتے ہیں، خدا کے جذبات کو برکت دے. میرا سلام بھی ہو آپ پہ. آپ کی جذبات کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. لیکن میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں. عرض کیا کہ ایمان والوں پرہیزگار ہو جاؤ، 2 ڈگری ایمان اور تقویٰ، اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں وہ سچے کون ہیں، ایک، اور ساتھ کیسے ہوا جاتا ہے، 2. چھوٹو ٹھیک ہے. سچے کون ہیں؟ آپ نے دیکھا کبھی؟ نہیں. ان سے ملے ہو؟ نہیں. ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں. تو ساتھ کیسے ہو گئے؟ مثلا الفاظ کے نام سستانی الخامنائی نے کہا کہ صابری صاحب کے ساتھ ہو جاؤ. میرے پاس ایک صابری آ رہے ہیں، صابری ہم ہیں، صبر آپ کو کرنا پڑے گا بھی. صحیح ہے. آغا سستانی کا آغا صابری کے ساتھ رہو، جب مجھے دیکھو گے، جانو گے، پہچانو گے تو میرے ساتھ رہو گے نا. اور تو سب دیکھا ہی نہیں ہے تو ساتھ کیسے ہو جاؤ گے؟ یہ مشکل. یاد رکھیے، آج میں نے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہے تاکہ یہ سوچیں کہ بایا مجلس میں کیا حاصل کرنا چاہیے. دوسری مشکل، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی کا ہے، رسی کا نام سنتے ہی آپ کا ذہن فوراً مارکیٹ میں سوزوکی کے اوپر، گاڑی کے اوپر، نا ٹرک کے اوپر سامان باندھتے ہیں، وہ رسی ذہن میں آئی. یا کھیتوں میں بھینسوں کو، جانوروں کو باندھتے ہیں، وہ رسی. بابا اللہ کی رسی کہاں ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے، مضبوطی سے تھام لو. کیسے تھامو گے؟ 2. تیسری مشکل، اہدنا الصراط المستقیم. سیدھی راہ پہ چلا. راہ کہاں ہے؟ کتنے شروع ہوندی ہے، کتنے ختم ہوندی ہے؟ ایک. اور وہ بھی نعمت والوں کیا راستہ؟ وہ نعمت والے کون ہیں؟ جب راستہ ہی نہیں پتا اس پہ چلنا کیسا؟ آگے بڑھیے. مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال نوح کے کشتی کی طرح ہے. کشتی دیکھیے اپنے، کہاں ہے؟ کراچی سمندر میں. او نہیں،
اور پاجی وہ کشتی نہیں، اہل بیت کی کشتی وہ کیسی ہوتی ہے؟ نہ لوہے کی بنی ہے نہ لکڑی کی بنی ہے، اہل بیت کی کشتی. ٹھیک، سوار اس وقت ہوگے جب وہ ملے آپ کو، جب آپ نے دیکھی نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، تو سوار کیسے ہو جاؤ گے؟ مزید زیارت نامہ معصومین میں ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا باب اللہ، میرا سلام ہے اللہ کے دروازے. دروازہ کیا ہے؟ دروازہ امام بارگاہ کا دروازہ، مسجد کا، قلعے کا، گھر کا. اللہ کی کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، وہ دروازہ کہاں سے آ گیا؟ پھر داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بس علماء ذاکرین ممبر پہ آ گئے، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، نعرہ حیدری، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نعرہ حیدری. وہ سچے کہاں ہے؟ ساتھ کیسے ہوا جاتا ہے؟ کشتی کدھر ہے؟ سوار کیسے ہوا جاتا ہے؟ اللہ کا دروازہ کہاں ہے؟ اس میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے؟ کبھی سوچنے کا بھی سوچا ہے؟ یہ ہے مسائل، سوچنے کا بھی ہم نہیں سوچتے. بس مجالس بھی اسی طرح کا ہے. یکم محرم سے 8 ربیع الاول، 68-70 دن. جو مومن یکم محرم سے پہلے بے نمازی تھا، ربیع الاول میں بھی وہی بے نمازی ہو، تو اس آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ اس 2 مہینے میں اتنا کچھ سمجھ میں آنا چاہیے کہ مصیبت حسین کیا ہے اور مقصد حسین کیا ہے. اور جس کو مصیبت اور مقصد میں فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ محرم سفر کے مجلسیں سننے سے پہلے بھی بے نمازی تھا، بعد میں بھی بے نمازی. وہ مقصد حسین کدھر گیا؟ وہ محرم سفر سے پہلے بھی والدین ناراض تھے، بعد میں بھی ناراض. وہ پہلے بھی بیوی کو مارتا تھا، بعد میں بھی مارتا رہا. پہلے بھی بہن اور بیٹی کا حصہ نہیں دیتا تھا، بعد میں بھی نہیں دیا. پہلے بھی بائی کے گھر نہیں جاتا تھا، بعد میں بھی نہیں گیا. پہلے بھی خمس نہیں دیتا تھا زکات، بعد میں بھی نہیں دیا. 2.5 مہینہ روتا رہا. کوئی فرق آ گیا؟ نہیں. وہ اعضائے حسین کی طرح مقصد حسین کہاں ہے؟ فکر حسین، قربانی حسین، قرآن حسین، سجدہ حسین، عشق حسین. ہاں، بہت مشکل مرحلہ. لہذا یہ فرق سمجھ لیجئے گا. مصیبت حسین ہماری زینت ہے اور مقصد حسین زندگی کی ضرورت ہے. ہم خود اتنے سست ہو جائیں کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہ آ جائیں. اگر دشمن تو ویسے بھی لگا ہوا تمہارے پیچھے. ابھی افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی، اس حکومت کے دیکھا دیکھی تمہارے اوپر ابھی پریشن پاکستانی طالبان کا شروع ہو جائے گا. ابھی سے شروع کیا انہوں نے، اشہد ان علی ولی اللہ مت کہو اذان میں، خلیفہ بلا فصل مت کہو، ہم یہ سن نہیں سکتے. یہ توہین صحابہ ہے، خلیفہ بلا فصل کہنا قابل برداشت نہیں ہے ہمارے لیے. ابھی سنا نا کلپ سارا آپ نے مولویوں کے کراچی کے کانفرنس کے بعد آپ نے سب نے سن لیا. ٹھیک ہے، جب دشمن کا حال وہ ہو اور اپنا حال یہ ہو کہ کچھ بھی مقصد مجلس سمجھ میں نہ آئے اور دشمن ادھر سے یادگار کرتا رہے، دفاع کیسے کرو گے؟ دین کو بچاؤ گے کیسے؟ خود بچ کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کیا کہا کہ خلیفہ بلا فصل کہنا توہین صحابہ ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. آپ کے پاس جواب تو ہونا چاہیے نا. جواب کیا دو گے؟ بولو. جس نے یہ کہا کہ توہین صحابہ ہے، اسی نے توہین صحابہ کیا ہے. کیوں؟ سب سے پہلے غدیر کے میدان میں
امامت و ولایت علی کے اعلان کے بعد سب سے پہلے مبارکبادی دینے کون گیا؟ سب سے پہلے بیعت کرنے کون گیا؟ حضرت عمر۔ تبلیغ کرنے کون گیا؟ حضرت عمر۔ صحیح ہے؟ بس آج کا یہ مولوی ہمیں لکھ کے دے کہ ولایت علی و خلافت بلا فصل اس نے بیعت کی، یہ انکار کر رہا۔ آج ہمیں لکھ کے دے کہ فاروق کو سمجھ میں نہیں آیا، فاروقی کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ جو یہ کہہ کہ خلیفہ بلا فصل توہین صحابہ ہے، وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے اور صحابہ کا بدترین توہین کر رہا ہے۔ 1,24,000 اصحاب کرام نے 3 دن لگائے ہیں علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی بیعت کرنے پر۔ علی کے تو مولوی نے کہا نہیں، وہ تو حضرت عثمان کے وفات کے بعد آ گئے ہیں، 25 سال لگے ہیں، تینوں خلیفہ ملا کے 25 سال فاصلہ ہوا ہے۔ یہ بلا فصل کدھر آ گئے؟ یہ تو فاصلہ 25 سال کا ہے اور شیعہ کہتے ہیں بلا فصل۔ کیا جواب دو گے؟ بولو ہاں، تمہاری نظر علی کی اس حکومت پر ہے جو علی کے جوتے کے اوپر تھی، ہماری نظر علی کی اس ولایت پر ہے جو آدم بننے سے پہلے تھی۔ علم ہونا چاہیے، فرق ہے یہاں حکومت علی میں اور ولایت علی میں۔ حکومت علی کو خود علی نے طلاق دے دیا، کہا کہ یہ حکومت میرے نزدیک خنزیر کی ہڈی کی طرح ہے، بیمار بکری کے ناک سے بہنے والے پانی کی طرح ہے، یہ حکومت میرے نزدیک سانپ کی طرح ہے، یہ حکومت میرے نزدیک بادل کی طرح ہے جو آئے اور گزر جائے۔ اس حکومت کی بات کرتے ہو، علی حکومت میں بلا فصل نہیں ہے، خلافت الہیہ میں بلا فصل ہے، ولایت الہیہ میں بلا فصل ہے، اور وہ آدم سے پہلے سے ہے۔ یہ دعویٰ دلیل 3 سادہ حدیث تھی، وہ سب کو یاد ہے، سنیشیہ سب کو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، مانا کرو سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ واقعی ایسا ہی تھا، کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے امکان کا گلشن تھا، نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا، نہ جنت کی ہنسی تھی، نہ عرش معلا تھا، نہ دنیا یہ بنی تھی۔ تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ یہ بڑے انوار مقدسہ نظر آ رہے ہیں، اور کائنات میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ فرشتوں نے خیال کیا سب سے بڑے یہی ہیں، تو امام نے فرمایا، ہم نے کہا اللہ اکبر۔ فرشتوں کا شک ہو گیا ہماری تفسیر علی ہے۔ ابھی جو لوگ علی کو نہیں چاہتے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پاکوں کے ساتھ ملنے کے لیے پاک ظرفیت جاری ہے۔ خباثتیں پلیدیں یہ پاکوں کے ساتھ نہیں مل سکتی ہیں، لہذا قرآن شرط لگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو پرہیزگار رہو، متقی رہو، تب جا کے امام المتقین سے ملو۔ اور یہ شرط ہے اتقوا اللہ، اور کونوا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک مسئلہ یہاں حل ہے، کیا وہ سچے کون ہیں؟ مباہلہ نے مسئلہ حل کر دیا، چادر تطہیر کے اندر پنجتن پاک کو اکٹھا کیا،
اور اللہ سے بھی مناجات کی، لوگوں کو بتایا میرے اہل بیت یہی ہے، ابنا، نساء، انفس یہی ہے، ٹھیک ہے۔ مباہلہ نے کہا یہی صادقین ہیں اور کاذبین پر لعنت ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ رہو، مشکل ہے۔ اب آئیے، جتنے میں نے سوالات کر کے آپ کو پریشان کیا ہے، ایک ایسا جواب اور خوشخبری دوں کہ جو 2.5 مہینہ 2 مہینہ آپ نے مجلسیں سنی ہیں، سب کا نچوڑ بلکہ زندگی کا نچوڑ اس جملے کے اندر ہے۔ جتنے سوالات کیے ان سب کا نچوڑ یہ ہے، جنگ جماعت ختم ہو گئی، دونوں طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں، ایک طرف انسانوں کا امام اور دوسری طرف مسلمانوں کی چھوٹی خالہ، دونوں طرف خون بہہ رہے ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں۔ توجہ فرما ہے، دونوں طرف مسلمان مارے گئے، دونوں طرف جنازے پڑے، دونوں طرف سب کا خون گرا ہے۔ ایک طرف شرمندگی بھی ہے، شکست خوردگی بھی ہے، ایک طرف فتح یابی ہے لیکن شادمانی نہیں ہے۔ جو فرمان ہے، کیا عرض کیا؟ امیر المومنین جیت گئے، کیا بولا؟ جیت گئے، لیکن خوشی نہیں منائی۔ ام المومنین ہار گئی، پشیمان بھی تھی۔ اتنے میں بات کا ہوا، آپ جیسا ایک مومن وہاں پہنچا، مولا کو سلام کیا، مبارکبادی دی، آپ جیت گئے، اللہ نے آپ کو فتح مند کیا، دشمن ہار گیا، یہ وہ۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، خطبہ نمبر 12 نہج البلاغہ، زندگی بھر یاد رکھیے، ساتھ ہونا، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ میرا، وہ صحابی نے کہا، امام کے شاگرد نے، میرا بھائی آج گھر پہ ہے، میدان میں نہیں آیا ہے، اگر وہ اس میدان میں ہوتا اور آپ کو دیکھ لیتا، یہاں آپ کے جیت اور آپ کی کامیابی کو دیکھتا، بڑا خوشحال ہوتا، آپ کو مبارکبادیاں دیتا، مجھ سے زیادہ جذباتی ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، نعرہ حیدری لگاتا وغیرہ۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ ایسا تھا تو ادھر کیوں نہیں آیا ہے، جب میرے پاس نہیں ہے تو میں کیا کروں اس کو؟ نہیں، کیا فرمایا؟ احوا اخی کا معنی، وہ تمہارا جو بھائی یہاں نہیں ہے، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں ہے، کیا اس کا عقیدہ میرا عقیدہ، اس کی سوچ میری سوچ، اس کی توحید میری توحید، ان کی منزل میری منزل، ان کا راستہ میرا راستہ یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو مولا نے فرمایا پھر یہاں ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی ہے میرا ہے۔ جہاں بھی ہے میرا ہے۔ بات بن گئی، آگے بڑھی۔ یہ تو مسئلہ ان کا حال ہو گیا جو اس زمانے میں زندہ تھے، جمل کے میدان بصرہ میں نہیں تھے، کوفے میں تھے، مکے میں، مدینے میں، ہندوستان میں، آذربائیجان میں۔ ان کے بارے میں مولا نے کہا چلو اگر مجبور ہے یہاں آنے تک، اگر دل میرے ساتھ ہے تو وہ میرے ساتھ ہے۔ جو پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال بعد کڑائی کے مجلس میں جو آنے والے ہیں، یہ کیسے اونما صادقین 14,000 سال بعد آئیں گے، قیامت تک جو شیعہ آئیں گے، یہ کیسے ان کے ساتھ متصل ہوں گے؟ یہ جو جواب مولا نے دیا ہے، اس کو ایٹمی پاور، تشیع کا ایٹمی پاور سمجھ لیجیے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12، فرمایا لقد شارکنا فی اسکرنا ھذا اقوام فی ارحام النساء واصلاب الرجال۔ علی بن ابی طالب کے اس لشکر میں ایسی قومیں شامل ہیں جو ابھی شکم مادر میں ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، وہ سب میرے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے، یہ جو سن کے آپ کو چوڑا اور موٹا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، اتنے ہمارے ہیں، علی نے ہمیں اتنا چاہا ہے۔ ہاں کیا مشکل ہے مولا کائنات کے لیے۔ جنگ صفین میں
ادھر مالک اشتر نے لوگوں کو مارا، ادھر مولا کائنات نے۔ مالک اشتر نے جب گنا جنازے دونوں برابر ہیں، بھولے نہ سما سکا، گیا مولا میں نے بھی اتنے ہی مارے ہیں جتنے آپ نے۔ مولا نے فرمایا مالک تو نے صرف تلوار چلائی ہے، میں نے تلوار سے پہلے نور بصیرت سے کام لیا ہے۔ نور بصیرت سے کام لیا ہے کہ اس سامنے والے کے نسل میں قیامت تک بھی اگر کوئی میرا چاہنے والا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، خطبہ نمبر 12 جا کے پڑھو گے نا انشاءاللہ، نہج البلاغہ۔ فرمایا لقد شارکنا فی عسکرنا، اس لشکر میں، میرے لشکر میں، عجیب ہے، شامل ہے وہ لوگ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کڑائی میں ہیں، بولو ہم غدیر میں ہیں، ہم کربلا میں ہیں، ہم عاشورہ میں ہیں، ہم جہاں امام ہے ہم وہی ان کے ساتھ ہیں۔ دلیل زیارت 40 کا، سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت ہے، زیارت 40 کا پہلا زائر کون ہے؟ سب کو یاد ہے، خوش نصیب زائر، نام لے لو، جابر بن عبداللہ انصاری زیارت پہ گئے، ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے عطیہ اوفی، قرآن کا غسل کیا، قبر پہ گئے، رو رو کے بے حال ہو گئے، ہوش میں آ کے زیارت پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المومنین یا ابن فاطمہ الزہرا، آپ سب پڑھتے ہیں۔ پہلا پیراگراف آسان، دوسرا پیراگراف اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ اطاعتک الیقین، یہ بھی آسان ہے۔ تیسرا پیراگراف میں فرمایا کہ لقد شارکناکم فیما دخلتم بہ، جام شہادت نوش کر کے جو تاج شرافت پہنا ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ نہیں گفتگو پیش کر رہا ہوں اگر میرے ساتھ دے رہے ہو۔ جابر مدینے میں تھا، کربلا میں نہیں، 40 دن بعد آگے کہتا ہے ہم بھی شامل ہیں۔ عطیہ اوفی نے کہا کہ جابر کیا کہنا چاہتے ہو؟ نا آپ کے پنجابی میں کی کہنا چاہتے ہو؟ یہ تم ادھر کربلا میں موجود تھا جنگ میں؟ نہیں۔ لشکر امام کو پانی پلایا ہے؟ نہیں۔ دشمن کو کوئی پتھر بھی مارا ہے؟ نہیں۔ امام کے لگام تھاما ہے؟ نہیں۔ کسی شہید کا جنازہ اٹھایا ہے؟ نہیں۔ پھر یہ کیوں؟ کہ آپ کی شہادت کے اس برکت میں ہم بھی شامل ہیں۔ کیا مطلب؟ فوراً حدیث، اور یہ یاد سونے کے سیاہی سے لکھو۔ فرمایا تم نے پیغمبر اسلام کی حدیث نہیں سنی ہے؟ من احب قوما، اگر کوئی آدمی کسی قوم سے محبت کرے، ومن احب عمل قوم، اگر کسی قوم کے عمل سے، ان کی جنگ سے، ان کے صلح سے، ان کی سوچ سے، ان کے فیصلے سے، ان کے اقوال سے، ان کے کردار سے اگر محبت کرے، وہ اچھے ہو، اس اچھائی میں یہ محب بھی شامل ہے، وہ برے ہو تو برائی میں یہ بھی شامل ہے۔ یہ بھی برا، ہزاروں مسائل حل ہو گئے۔ جو حق زہرا چھیننے والوں کا جو حشر ہوگا، آج بھی اس میں راضی ہونے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ قدیر میں علی کو ولایت ملنے پر قمبر و میرسا و مالک و عمار نے جو جشن منایا ہے، اس جشن میں جب آپ بھی منائیں گے تو جو انجام ان کا ہوگا وہی ثواب آپ کا ہوگا۔ ہاں فیصلہ مولا نے فرمایا۔ آخر کیوں اتنا بڑا فاصلہ گزر گیا ہے؟ جواب دیا نہیں، ملتیں جسموں کے اجتماع سے نہیں۔ خطبہ نہج البلاغہ جب گفتگو ہیوی ہوتی ہے
ریفرنس بھی ہیوی دیتا ہوں. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 201 فرمایا ملتیں جسموں سے نہیں فکروں سے بنتی ہیں. جسموں کے اجتماع سے نہیں بنتی، فکر سے، عقیدے سے بنتی ہیں. ایک قوم ہزاروں سال بعد آئے، ایک قوم ہزاروں سال پہلے، اگر نظریہ ایک ہے تو انجام بھی ایک ہے. قرآنی دلیل، آپ قرآن کھول کے دیکھیں سورہ بقرہ. وہ یہودی جو نبی اکرم کے زمانے میں مدینے میں تھے، قرآن کا لہجہ ان کے سامنے، تم نے نبیوں کو مارا، فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، انبیاء کو شہروں سے نکالا، انبیاء کو تم لوگوں نے جھٹلایا، نبیوں کو تم نے قتل کیا. عجیب ہے، مدینے کے یہودیوں میں کسی ایک نے بھی کسی نبی کو نہیں دیکھا. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کا آخری نبی مدینے کے یہودیوں سے 600 سال پہلے آیا ہوا ہے. یہ جو ظلم کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان کے ان یہودیوں نے انبیاء کو مارا، انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو شہر سے نکالا. جرم کیا ان یہودیوں نے. مذمت ہو رہی ہے کن کی؟ مدینے کی یہودیوں کی. یہ عجیب ہے، بڑا گفتگو بہت بلندی کے اوپر جاری ہے. جرم کوئی اور کرے، مذمت کسی اور کی ہو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہی یہودی اس زمانے میں ہوتے تو وہ یہ بھی وہی کام کرتے جو انہوں نے کیا ہے. ان یہودیوں کے کاموں پر یہ بھی راضی ہے، لہذا جو مذمت ان کی ہونی چاہیے وہی مذمت ان یہودیوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے انبیاء کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن فکری طور پر اس کے ظلم میں شریک ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی سفینۃ النجات کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے حیدر کرار کو دیکھا نہیں ہے ظاہری آنکھوں سے، ہم نے سید الشہداء کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن دل کے آنکھوں سے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے شیعوں میں ایک صابری برداشت نہیں ہوتا ہے، جہاں صابریوں کی لائن لگ جائے تو صبر آنا. نام تو ہمارا ہے یا صبر، لیکن صبر آپ کو کرنا پڑے گا. سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. میں حضرت آقا صاحب کی اجازت سے خلاصہ دوبارہ عرض کروں. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، باب اللہ میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ایک تو موضوع سمجھنا مشکل، دوسرا محمول سمجھنا مشکل. اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سب کو یاد ہے، لیکن ساتھ کیسے ہوئے جائیں اس کے لیے میں نے ریفرنس دیا ہے. خطبہ نمبر 12 نہج البلاغہ. علی کے ایک دوست نے کہا کہ جنگ جمل میں خدا نے آپ کو فتح یاب کیا ہے، میرا بھائی اگر ہوتا وہ زیادہ خوشحال ہوتا. تو کہا ہوا عقی کا معنی تمہارے بھائی کا عقیدہ میرے ساتھ ہے. ہاں بس ادھر ہی ہے، جہاں بھی ہو میرے ساتھ ہے. قیامت تک لقد شارک فی اقوام ولقد شارکنا فی عسکرنا هذا لقد شارک فی عسکرنا هذا اقوام فی ارحام الرجال واسلاب ارحام النساء واسلاب الرجال. قیامت تک آنے والے سارے علی کے ساتھ ہیں. ٹھیک، یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا. کڑائی مجلس کے مومنین قدیر میں ہیں، جمل میں ہیں، صفین میں ہیں، علی کے ساتھ ہیں. پنجاب میں نہیں ہے، اتھے ہی ہیں، اتھے ہیں. صحیح اتھے نہیں ہے، سارے ادھر. ٹھیک، میری گفتگو دریا کی طرح ہے، کبھی موج کبھی ترائی. ابھی آ جاؤ دوبارہ ایٹمی پاور اس جملے کا. ہوا عقیقہ
اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں بھی ہوا کا استعمال ہوتا ہے. اردو میں اس پنکھے کے ہوا کو کہتے ہیں، عربی میں عشق، آرزو، ارمان، محبت، ارادہ، تمنا، ان کے لیے ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ترکت الخلق طرا فی ہواکا وما ینطق عن الہوا. تو جو فرمایا یہاں یا بولن ہوا کے معنی ارادہ و ارمان و سوچ، معنی یہاں جن جوڑنا پڑتا اپنے چاہنے والوں کو، مومنین کو. کیا اس کی توحید میری توحید کی طرح ہے؟ جب وہ کہے ہاں تو سارے پاکستانی گئے. چلے سارے نہ کہوں، استثناء کروں، پاکستان کے کچھ مومنین یہاں ڈیلیٹ ہو گئے. اس لیے کہ مولا نے جب کہا کہ کیا میرے ساتھ فکر و عقیدے میں میرے ساتھ ہے، سارے فہرست ایمان اور اصول دین و عقیدہ آتا ہے. وہ کیا؟ وہ کہے الہی انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت الحی وانا المیت، انت العزیز انا الحقیر، انت الغنی انا الفقیر. اور جب پاکستان کے بڑے سمجھدار ہمارے دوست ہیں، علی رازق، علی خالق، علی مالک، صحیح ہے، کس کی بات مانو گے؟ یہاں کہہ سکتے ہو کہ اس کی ہوا علی کے ساتھ ہے، علی کی ہوا اس کے ساتھ ہے؟ نہیں. تو شیعہ کتوں آگے؟ علی فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا، اس جملے پہ میں ختم کر رہا ہوں، شہنشاہ وفا سے کہا جا کے شب عاشور لشکر شام سے اجازت مانگو. کیوں؟ سلام یا ابن الزہرا سلام. بڑا پیارا نقطہ آ گیا، بڑا پیارا مقام. حضرت موسیٰ سے جب اللہ نے کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کو ملیامنٹ کر دو، طاغی بن گیا ہے، گمراہ بن گیا ہے، سرکش. موسیٰ نے یہ نہیں کہا مجھے لشکر دے دو، فوج دو، پیسہ دے دو، توپ دے دو، ڈالر دے دو، اسلحہ دے دو. نہیں، باہر کی طاقت نہیں مانگی، کہا رب اشرح لی صدری، اندر سے مجھے کھول دو. صحیح ہے. شب عاشور آئی ہے، موسیٰ وارث موسیٰ در مقابل وارث فرعون. شہنشاہ وفا سے کہا جا کے اس رات کی مہلت مانگو. کیوں؟ فرزند زہرا، کیا لشکر چاہیے، اسلحہ چاہیے، سپاہی چاہیے، تیر و تلوار جمع کرنا چاہتے ہو؟ ادھر 30,000 ہے کم از کم اور ادھر 72. یہ تو حق بنتا ہے نا، بات بنتی ہے کہ شہنشاہ کیا ان سے کہ ہمارا لشکر کم ہے، ہم کل تک اپنے سپاہی اکٹھا کریں گے، ہمارے پاس گھوڑے کم ہیں، ہمارے پاس خون کم ہے، ہم نے جنگی تجربہ ابھی نہیں کیا ہوا ہے. بات بنتی نہیں بنتی ہے؟ بنتی ہے. سلام یا ابن الزہرا کا ان سے کہو انہو یعلم، میرا رب جانتا ہے، انی احب الصلاۃ. حسین اندر سے مضبوط ہونا چاہتا ہے. حسین اقیم الصلاۃ نہیں ہے، اقیم نہیں ہے، اگر سب کی اجازت سے عرض کروں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں، احب الصلاۃ. حسین عاشق نماز ہے، اور وہ بھی کب؟ شب عاشور. اگر ایک رات مناجات نہ کرتے، سید الشہداء تھے، شریک قرآن تھے، حجت خدا تھے، سردار جنت پھر بھی تھے، آخر اس کے باوجود ایک رات مناجات کیوں؟ احبو، مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ محب کا محبوب ہوتا ہے. محبوب کا محبوب. اس چیز میں ہم سب زیرو ہیں، زیرو فیل. صرف ہمیں حسین سے محبت ہے، مقصد حسین سے نہیں ہے. اگر حسین اور مقصد حسین دونوں سے محبت ہوتی اور مصیبت حسین اور مقصد حسین میں فرق اگر سمجھ میں آ جاتا، شب عاشور شبیہ آذان علی اکبر، میں یوں کہوں شبیہ آذان شبیہ پیغمبر. تو شبیہ آذان بھی شبیہ آذان شبیہ پیغمبر ہو گئی. ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہو گئی. سچ بتاؤ
آزان دے کے حضرت علی اکبر جا کر خیمے میں سو گئے میری اور آپ کی طرح، یا حی علی الصلاۃ کا تقاضا پورا کیا ہے۔ یہ کمزوری بڑی کمزوری ہے۔ اسی وقت زنجیر زنی کریں گے جب نماز علی اکبر، سجدہ علی اکبر، سجود علی اکبر، تحلیل علی اکبر، تکبیر علی اکبر، جو مقصد حسین ہے، جو عشق حسین ہے، جو محبوب حسین ہے، سب کو مار دیا ہم نے۔ وہ بانی، وہ انجمن، وہ ٹرسٹ، وہ عالم دین، سب اس قصور میں شریک ہیں۔ کربلا میں صرف آزان ہو گئی کہ نماز بھی تھی، تو نماز کون پڑھے گا آزان دے کر؟ یا تو آزان ہی نہ دو تاکہ قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ۔ جب آزان دے کے حی علی الصلاۃ کہا ہے تو اس کا تقاضا پورا کرو تاکہ سرخرو ہو جاؤ۔ اگر دنیا میں آپ سے کوئی پوچھے کہ قربۃ الی اللہ کسے کہا جاتا ہے تو بولو کربلا۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربۃ الی اللہ، مشی کرتا ہوں قربۃ الی اللہ، خاک شفا قربۃ الی اللہ، نذر و نیاز قربۃ الی اللہ، فرش ادا قربۃ الی اللہ۔ What is means of قربۃ الی اللہ؟ بابا وہ تو رگ جان سے زیادہ قریب ہے، تو کیا معنی قربۃ الی اللہ؟ قریب اس کا ہوا جاتا جو دور ہو، اقرب من حبل الورید ہے، تو قربت کا کیا مطلب ہے؟ لگتا کوئی فاصلہ ہے، فاصلہ کیا ہے؟ مالک و مملوک کا فاصلہ، خالق و مخلوق کا فاصلہ، غنی و فقیر کا فاصلہ، حی و میت کا فاصلہ، ازلی و ابدی و محدود کا فاصلہ۔ اس فاصلے کو کم کرنا چاہا تو ولایتیں اور رسالتیں اور عبادتیں بھیجا، تاکہ اس کے ذریعے ممکن ہونے کے زوال کو کمال اولی میں تبدیل کر دے، کہ ایسا کمال عطا کرے۔ قربت کا معنی ہے کمال، 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 با کمال، کمال مطلق کی تلاش، یہ ہے قربت الی اللہ۔ اور اس کی رکاوٹ کیا ہے؟ حب دنیا، حب مال، حب جان، حب اولاد۔ یہ قربت الی اللہ کی رکاوٹ ہے۔ جو قریب ترین محبت ہے اس کو جب دل سے نکالا تو دل میں اللہ ہی اللہ ہے، یہ قربت الی اللہ۔ پروردگار گواہ رہنا، شبیہ پیغمبر کو بھیج رہا ہوں، یہ قربت الی اللہ۔ وفا عباس کے جنازے سے صرف علم اٹھا کے لایا، قربت الی اللہ۔ الہی ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا لئن قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواکا۔ بچوں کو میں نے یتیم کر ڈالا، پوری دنیا کو ترک کیا تیرے عشق میں۔ یہ ٹکڑا ٹکڑا اگر حسین کا جسم کا ہو جائے، یہ دل ایک دفعہ تیرا ہو گیا ہے، تیرا رہے گا، یہ قربت الی اللہ۔ معراج قربت الی اللہ ہے حسین، یعنی با کمال ہونا، ایسا کمال، اور اتنی کمال کی منزلیں طے کر گیا کہ صابری کو کہنا پڑا عزت کی زندگی کا نمونہ حسین ہے، عرش علا و خلد کا زینہ حسین ہے، انگشتری جہاں ہے نگینہ حسین ہے، بحر علوم حق کا سفینہ حسین ہے، جن و ملک بشر پہ سرفراز ہے حسین، تا حشر بھی نہ کھل سکے وہ راز ہے حسین۔ شیعوں کو اپنے قدر و قیمت کا معلوم ہونا چاہیے۔ اگر شیعہ نہ ہوتے نا، دنیا میں کوئی درود و سلام پر نبی اور نبی کا حق بھی ادا نہ کرتا، صلوات نہیں ہوتی اگر شیعہ نہ ہوتے۔ آقا صاحب بھی سن رہے، عربی چینلوں پہ آپ مناظرے سنیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو جانشین ادھر ہیں ان سے سنیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب کو شامل کریں گے، وہ صحابی ہی آج کے نام پائے جو بدعت کے لیے تیار ہیں، صحابہ کا نام درود میں شامل نہیں ہے، پکی بدعت ہے۔ اصحاب کو صلوات میں شامل کرنا بدعت، آل کو صلوات سے نکالنا بدعت، اور کہتے ہیں تم شیعہ بدعتی ہو۔ ماشاءاللہ پنجابی میں کہتا ہوں قربان جاوا۔
یہ قربان جاوا والا مذہب ہے ابھی. جب مضبوط ہو جاؤ. شیعہ بھی میں بدعت المعارف اسلامیہ کو سر میں آج کلاس میں پڑھا کے آیا ہوں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک شہر میں رہتے ہو 1,00,000 کی آبادی ہے. کئی دفعہ آقا صاحب نے سنایا ہوگا مجلسوں میں درس میں کلاس میں 1,00,000 کی آبادی ہو. جابر جوفی کو جو سنایا ایک شہر میں رہتے ہو 1,00,000 کی آبادی ہے. اس 1,00,000 کی آبادی میں اگر کوئی زہد و تقوی و پرہیزگاری میں تم سے آگے نکلے تو تم میرا نہیں ہو. بات سمجھو. اگر پوری گھنٹے میں ایک مجلس سے ہی ایک حدیث ہوتی بس کر دی. زہد و تقوی میں 1,00,000 کی آبادی. ایک روایت میں 10,000 وہ امام صادق علیہ السلام سے ہے اور 100,000 یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے اور دونوں ایک ہی صفحے پر دونوں کتاب میں موجود ہیں. اگر کوئی انسان تم سے آگے نکل گیا وہ میرا نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے ایک خطبہ امام صادق میں 2-3 سال پہلے دیا تھا 2 مہینے کا. شیعوں کے امام اور اماموں کے شیعہ. شیعوں کا توقع کیا ہے؟ ہمارے امام کائنات کے تمام انسانوں سے افضل ہیں. ادھر سے بھی آواز آئی ہمارے شیعہ بھی دنیا کے سب سے افضل ہونا چاہیے. اگر تم چاہتے ہو ہم دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہوں. بشر جیسا بھی ہو آل نبی سا ہو نہیں سکتا. کبھی بھی خار گلشن میں کلی سا ہو نہیں سکتا. اگر زہرا کا رتبہ مل نہیں سکتا ہے مریم کو تو پھر شبیر کے مانند عیسیٰ ہو نہیں سکتا. یہ تو توقع ادھر سے ہے. لیکن ادھر سے ایک توقع ادھر بھی ہے. کیا؟ بشر کو حق میں بنایا ہے بندگی کے لیے. کتاب خالق یکتا ہے روشنی کے لیے. چراغ عقل سوارا ہے آگہی کے لیے. یہ پورا مجلس کا نچوڑ اس آخری مصرے میں ہے. چراغ عقل سوارا ہے آگہی کے لیے. فراز دار پہ مرنا ہے زندگی کے لیے. فراز دار پہ مرنا ہے زندگی کے لیے. یہ تشیع ہے, یہ حسینیت ہے. میں نے تمہید یہاں سے شروع کی. 2 مہینہ لنگر کھا کے شیعہ تو موٹے ہو گئے, تشیع چھوٹی ہو گئی ہے. حسینی بڑے ہو گئے ہیں, حسینیت اتنی بڑی نہیں ہوئی ہے. لہٰذا جتنے حسینی موٹے ہوں گے حسینیت بھی موٹی ہونی چاہیے, صحت مند ہونی چاہیے. جتنے شیعہ صحت مند ہو گئے ہیں اور جتنا علماء کا وزن بڑھا اتنا ہی علم اور تقوی کا بھی وزن بڑھنا چاہیے. وہ نہیں کرنے دے تو حلوہ کھلاتے ہو, بریانی کھلاتے ہو تو وزن بھی علماء کا بڑھ جاتا ہے. علم کا نہیں معلوم وزن بڑھنا. توجہ ہے. اور یاد رکھیے کہ میں آپ کو شاباش دیتا ہوں اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے. 7 محرم کو چونکہ لاہور اور سیالکوٹ ادھر تھا, میں آپ کی حاضری نہیں دے سکا. بہت دوستوں نے ادھر سے کال کیا اور بہت ہی اچھے آپ ماشاءاللہ سننے والے اور عقیدت مند ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ حضرت آقا کا بھی سماعت فرمائی ہے. ہم تو یعنی نہ ہمیں اردو آتی ہے, نہ پنجابی آتی ہے, نہ سرائکی آتی ہے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنایا ہے. اہل زبان جس چینل کو پیش کرنا چاہیں, سرائکی میں, پنجابی میں, اردو میں, یہاں کے حالات کے پیش نظر انشاءاللہ گفتگو ختم. قبرستان پہ کبھی حاضری دیتے ہو فاتحے کے لیے؟ جاتے ہو نا, اور جانا چاہیے. بہت تاکید ہے. مولانا مکتوب نمبر 31 وصیت امام حسن نے فرمایا وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ, دل کو نرم کرو موت کی یاد دلا کر. جمعے کو جائیے, پانی لے کر جائیے قبر پہ ڈالنے کے لیے, گلدستے لے کے جائیے. جب ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھو گے اس خیال کے ساتھ کہ اس مرحوم کو کفن کے ساتھ دفنایا گیا, غسل کے ساتھ دفنایا گیا ہے, نماز جنازہ ادا ہو چکی ہے, احترام سے دفنایا گیا ہے, اس کا سر جدا نہیں ہوا, بازو کٹے نہیں ہے,
عزت کے ساتھ اسے دفنایا گیا ہے۔ جس مسلمان کے پوری کائنات میں جس مسلمان کے قبرستان پہ جاؤ گے اسی تصویر کے ساتھ جاؤ گے کہ جنازہ قابل احترام ہے، دفنایا گیا ہے۔ جب یہ سوچو گے تو دل سے آواز آئے گی سلام بر غربت زینب کبریٰ۔ جس قبر پہ ہاتھ رکھا اس سوچ کے ساتھ نہ اسے کفن ملا ہے، نہ غسل میسر آیا ہے، نہ بدن سالم ہے۔ جس جنازے پہ گئی اس سوچ کے ساتھ کہ بازو کٹے ہوئے، سر کٹا ہوا، جسم تیروں سے چھلنی ہوا، اس کیفیت کے ساتھ جب قبروں پہ حاضری دیتی تھی، جس جگر کے ذریعے اس کاروان کو سنبھالا، مقصد حسین کو سنبھالا، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میں کربلا آباد کرنا چاہتا تھا، میں مدینہ جلدی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ایک حالت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں کربلا کو جلدی چھوڑ دوں۔ بڑا سخت مقام ہے، سخت منزل ہے۔ فرزند زہرا وہ کون سی منزل ہے جس کی وجہ سے آپ کربلا جلدی چھوڑ گئے؟ فرمایا نبی زادیوں کی حالت نے مجھے کربلا آباد کرنے نہیں دی۔ صبح کے قبر پہ جاتی تھی، گریہ کر کر کے خاک کربلا سر پہ اڑا کے دوسری قبر پر، وہاں سے اٹھی تیسری قبر پر، وہاں سے اٹھی چوتھی قبر پر۔ ایک مرتبہ شہزادی نے حضرت سجاد سے پوچھا بیٹا عباس شہنشاہ وفا کی قبر دکھا۔ حضرت سجاد لے گئے، قبر کی طرف بہن نے غور سے دیکھا، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن قیامت کا جملہ، غور سے دیکھ کے کہا بیٹا قبر چھوٹی لگ رہی ہے، اتنا کہا قبر چھوٹی لگ رہی ہے۔ یعنی ذہن میں تھا عباس کتنے جسامت کے مالک تھے، قد بلند تھے۔ جملہ سنو کہ حضرت سجاد کا اماں میرے جگر پہ نمک نہ چھڑکنا، زخمی پہلے سے ہوں۔ کیا جس وقت بابا عباس کو دفنایا جا رہا تھا جسم کا ایک حصہ اٹھایا گیا دوسرا زمین پہ گرا، ایک حصہ اٹھایا دوسرا زمین پہ گرا، نہ بازو تھے نہ سر سالم تھا، اس حال میں دفنایا گیا ہے۔ یہ منظر قیامت کا منظر کہنا آسان ہے عزیزان من۔ کربلا تیار ہو گئی کاروان مدینے کے لیے۔ زینب کبریٰ کبھی حسین بن جاتی، کبھی عباس، جہاں ٹھہرتے تھے وہاں سب کو گنتی تھی، کوئی بچی پیچھے تو نہیں رہ گئی، کوئی بچہ گم تو نہیں ہوا، کوئی خاتون کم تو نہیں ہے۔ جب روانگی کا وقت آیا تو سب کو دوبارہ گنا، گنتے آ گئی، روباب نظر نہیں آتا، گئی مقتل کی طرف ڈھونڈتے چادر غم سر پر ہے، ننھی سی قبر سینے سے لگائے، آہ گرے وزاری میں جملہ سننا، شہزادی چلیے مولا کا حکم ہے مدینہ چلنا ہے۔ کیا فرمایا؟ شہزادی چلوں گی صحیح لیکن سچ بتا مدینہ کیا لے کے جاؤ؟ اللہ نے دو گوشوارے عطا کیے، ایک خاک خرابہ میں چھوڑ کے آئی ہوں، ایک خاک کربلا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جب تک زندہ رہوں گی کبھی رباب سائے میں نہیں بیٹھوں گی، چلوں گی ضرور۔ کاروان چل پڑا۔ آپ زندگی پر سفر کرتے ہیں، ذرا حوصلے سے یہ جملہ سننا، جتنا فرصت دینا دیجیے۔ حج کا سفر، زیارت کا سفر، تجارت کا سفر جو بھی ہو، واپس جب گھر کے طرف آتے ہو سچ بتائیے خوشی کی کتنی انتہا ہوتی ہے۔ فطرت انسانی ہے، مسلمان ہو غیر مسلمان، جب انسان گھر کی طرف آتا ہے والدین سے ملاقات کی خوشی، بچوں سے ملاقات کی خوشی، بھائی اور عزیزوں سے، یہ ہے نا اس آسمان کے نیچے ایک کاروان ہے جو گھر کی طرف آیا، غم آنسو بہنے لگے، غم کی آگ سینے میں مچلنے لگی۔ کیوں؟ جب جائیں گے مدینہ والے پوچھیں گے اکبر کہاں، اصغر کا، مدینے کے خواتین پوچھیں گے زینب اے شہزادی یہ بال کیسے سفید ہو گئے تیرے، یہ کمر خلیدہ کیسے ہو گئی؟ اس سوچ نے اتنا غمگین کر دیا، غم میں اضافہ ہو گیا۔
بشیر جزلم نے اپنے شاعرانہ انداز میں یا اہل یثرب لا مقام لکم قد قتل الحسین بکربلا الجسم منہ علی التراب مزرج والراس منہ علی القناة یدار. شعر پڑھ پڑھ کے سب کو باہر لے کے آیا. مجلس تیار ہو گئی, کرسی امام کے لیے لگا دی گئی. جب میں مسائل پڑھوں, حضرت آقا کوئی بھی عالم دین کتاب پڑھ کے, مقتل پڑھ کے, تاریخ پڑھ کے, استاد سے سن کے ہم مسائل پڑھتے ہیں, مجلس پڑھتے ہیں. اس مجلس میں کیسا خطیب تھا جو کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی. اجرکم علی اللہ, سمجھ گئے. فرمایا مدینہ والو, میں وہ مظلوم ہوں, میرے سامنے میرے بابا, میں وہ مظلوم ہے, میرے سامنے میرے شبیہ پیغمبر کو شہید, میرے چھوٹے بھائی کو شہید, میرے سامنے نبی زادیوں نے تمانچے کھائے, میرے سامنے. اتنے میں حضرت ابن طاووس نے کتاب اللحوف میں جملہ دیا ہے, محمد حنفیہ آ گئے سینہ پیٹتے ہوئے, یبن الاخی این الاخی, یبن الاخی این الاخی. یہ جملہ ابن طاووس کا ہے. حضرت سجاد 3 مرتبہ کھڑے ہو گئے کہ اپنے چچا کو تعزیت دے, زمین پہ گر گئے, اٹھے, دوبارہ زمین پہ گر گئے, دوبارہ ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے تعزیت پیش کی. روانہ ہو گئے مدینے میں, روزہ رسول پہ حاضری دی. سلامی کے بعد آخری جملہ, بیٹی مادر گرامی کے قبر پہ گئی, یہ جملہ لے کر السلام علیکی یا اماں. بیٹی آ گئی, جملہ سنو کہ آخری جملہ, اماں تو بھی دربار گئی تھی, جزاکم اللہ خیرہ, تو بھی دربار گئی تھی, میں بھی دربار سے ہو کے آئی ہوں. آپ نے بھی خطبہ دیا, میں بھی خطبہ دے کے آئی ہوں, لیکن آپ نے پردے میں خطبہ دیا. جب مجھے دربار لے جایا گیا, شرابیوں کبابیوں کے محفل دے, انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله